صلوات 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے آج اس ہفتے کا پہلا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے تفسیر قرآن مجید۔ موضوع تفسیر قرآن مجید ہے، اور ہم نے سورہ تکویر کی 14 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ یہ 14 آیتیں، اور ان 14 آیتوں میں پروردگار عالم نے قیامت کی طرف اشارہ کیا تھا اور قیامت کے متعلق باتیں کی تھیں، یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے۔ آج اسی سورے کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 15 سے اسی سورے کی تفسیر پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد دوسرے سورے کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ علمت نفس ما احضرت، اور اس دن انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا کے سامنے اس نے کیا پیش کیا ہے۔ یہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں تفسیر پیش کی تھی۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم قسم کھاتا ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ پروردگار قسم کیوں کھاتا ہے۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے کہ جو قسموں کے بعد بات کہی جا رہی ہے وہ بات بڑی اہم ہے، اور اس بات کو انسان بے توجہی سے نہ سنے بلکہ توجہ کے ساتھ اس بات کو سنے اور اس خدا کی بات کو سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ 4 آیتوں میں پروردگار عالم نے 3 چیزوں کی قسم کھائی ہیں۔ سب سے پہلے ستاروں کی قسم کھائی، اس کے بعد رات کی قسم کھائی، اور پھر صبح کی قسم کھائی۔ لیکن تینوں قسمیں پروردگار عالم نے ان تینوں چیزوں کی الگ الگ کیفیتوں میں کھائی ہے۔ ستاروں کی قسم، لیکن ستاروں کی قسم 3 کیفیتوں میں کھائی ہے پروردگار نے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، ان 2 آیتوں میں ستاروں کی 3 کیفیتیں۔ قسم ہے ستاروں کی کہ جو پلٹ جاتے ہیں، الجوار الکنس، حرکت کرتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اس زمین سے ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی ستارے طلوع ہوتے ہیں، کبھی ستارے غروب ہو جاتے ہیں۔ یہاں غروب ہونے سے مراد یعنی پلٹ جانا ہے۔ یہ قسم ہے ان ستاروں کی کہ جو پلٹ جاتے ہیں، جو چھپ جاتے ہیں، جو غروب ہو جاتے ہیں۔ الجوار الکنس، حرکت کرتے ہیں۔ بعض موقعوں پر ہم جب ستاروں کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی ستارہ حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ الجوار الکنس، حرکت کرتے ہیں اور پھر پنہان ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ یہ ستاروں کی ایک دنیا آج ایک معمہ ہے انسان کے لیے کہ یہ ستارے کس طریقے سے آسمان میں پروئے گئے ہیں۔ ایک سسٹم کے تحت، ایک منظم ترتیب سے یہ ستارے آسمان میں موجود ہیں۔ ایک ساتھ رات میں ستارے چمکنا شروع ہوتے ہیں، ایک ساتھ صبح کے وقت یہ ستارے چھپ جاتے ہیں، اور جب روشنی پھیلتی ہے تو پھر ان میں سے کوئی ستارہ دن میں نظر نہیں آتا۔ یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے جس میں سے کوئی ستارہ حرکت کرتا ہے، اور جب وہ حرکت کرتا ہے، کبھی اگر آپ نے حرکت کرتے ہوئے ستارے کو دیکھا ہو تو جب آسمان پہ حرکت کرتا ہے تو حرکت کرتے کرتے وہ ستارہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کبھی کسی ستارے کو حرکت کرتے ہوئے دیکھیں اور حرکت کرتا کرتا وہ ستارہ کہیں پر رک جائے۔ حرکت کرتا ہے اور حرکت میں ہی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظم ہے پروردگار عالم کا کہ جو انسان کے سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا، اور واقعاً ابھی تک ریسرچ چل رہی ہے ان ستاروں کی دنیا کو سمجھنے کے لیے، اس یونیورس کو سمجھنے کے لیے۔ تو پروردگار ان ستاروں کی قسم کھا رہا ہے کہ تمہارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تمہاری فکریں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا ان ستاروں کو اگر تم دیکھو گے تو تمہیں خدا کی قدرت کا اندازہ ہوگا کہ وہ خدا کتنا قادر تھا کہ جس نے ان ستاروں کو منظم کیا ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ ستاروں کی طرف جب انسان نظر کرتا ہے تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی سیاہ چادر ہو، جیسے کوئی کالی چادر ہو کہ جس پر سفید رنگ کے موتی پروئے گئے ہیں، اور ایسے موتی کے جو بالکل ایک نظم کے ساتھ میں پروئے گئے ہیں، اور جب رات میں ان کو دیکھا جاتا ہے خوبصورت وہ چادر دکھائی دیتی ہے۔
یہ ستاروں کی دنیا واقعاً ایک عجیب دنیا ہے، اور پروردگار اسی کی قسم کھا رہا ہے کہ دیکھو جس ستاروں کی دنیا کو میں نے پیدا کیا ہے، میں نے ہی تم کو بھی پیدا کیا ہے۔ لہٰذا جب وہ تمام ستارے میرے پیدا کیے ہوئے اسی نظم اور اسی سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، تو انسان کیوں پروردگار عالم کے نظم سے باہر نکلنا چاہتا ہے، کیوں اس کی مخالفت کرنا چاہتا ہے؟ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، ان دو آیتوں کے بعد پروردگار عالم اب رات کی قسم کھاتا ہے اور پھر صبح کی قسم کھاتا ہے، مگر رات کی قسم ایک کیفیت میں اور صبح کی قسم ایک کیفیت میں۔ واللیل اذا عسعس، پروردگار عالم نے رات کی قسم کھائی ہے، لیکن یہاں پر رات کے ایک حصے کی قسم کھائی، اذا عسعس، واللیل اذا عسعس، جس وقت رات جانے لگے، یعنی رات کا آخری وقت جو سب سے زیادہ اندھیر ہوتا ہے، اس وقت کی قسم، واللیل اذا عسعس، والصبح اذا تنفس، اور صبح کے وقت کی قسم۔ کس وقت کی قسم؟ وہ وقت کہ جب صبح کی پو پھٹے، جب صبح نمودار ہو، جب رات تمام ہو جائے اور صبح کا وقت شروع ہو جائے، اس وقت کی قسم۔ یہ دونوں وقت ایک دوسرے سے نزدیک ہے، رات کا آخری حصہ اور صبح کا پہلا حصہ۔ ان دو حصوں کی قسم پروردگار عالم نے کھائی ہے، ستاروں کی قسم، رات کی قسم اور صبح کی قسم۔ ان تین قسموں کو کھانے کے بعد پروردگار کہتا ہے انہو لقول رسول کریم۔ یہ تین قسمیں کھانے کے بعد خدا کہتا ہے کہ یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ جسے بھیجا گیا ہے ایک کریم فرشتے کے ذریعے سے، جسے پہنچایا گیا ہے ایک کریم فرشتے کے ذریعے سے۔ انہو لقول رسول، رسول یعنی بھیجا ہوا، جو خدا کی طرف سے آتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ رسول، یہاں رسول سے مراد خود رسول خدا نہیں ہے، بلکہ رسول سے مراد بھیجا ہوا، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا۔ کریم یعنی بزرگوار، کریم یعنی برجستہ شخصیت، یعنی یہ قرآن مجید کلام ہے جسے ایسے فرشتے کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے کہ وہ فرشتہ خدا کی طرف سے ہے اور ایک بزرگ شخصیت رکھتا ہے وہ فرشتہ۔ یہاں اگر ہم دیکھیں ان آیتوں کو تو پروردگار عالم جناب جبریل امین کی صفات کو بیان کر رہا ہے، اور جناب جبریل امین کی اہم صفت میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ رسول، یعنی وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں ایک پیغام کو لے کر۔ اگر ان کو رسول نہ مانا جائے، ان کو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نہ مانا جائے، تو قرآن مجید کے کلام خدا ہونے میں انسان یقین نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا جناب جبریل کی پہلی کیا بتائی کیفیت، کیا فضیلت پہلی بتائی؟ انہو لقول رسول، جناب جبریل خدا کی جانب سے بھیجے گئے ہیں۔ دوسری فضیلت کیا بتائی؟ کریم، جناب جبریل بزرگوار ہے، وہ فرشتوں میں سب سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں، اور خود ان کی کرامت، پروردگار جس کو کریم کہہ رہا ہے وہ کتنا کریم ہوگا۔ انہو لقول رسول کریم ذی قوت، یہاں پر دو صفتیں پروردگار عالم نے بیان کی، پہلی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے، دوسری کریم، تیسری ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ ذی قوت صاحب قدرت ہے، ایک قوت ہے جو جناب جبریل کو ایک خاص قوت عطا کی گئی ہے۔ یہ قوت کیوں عطا کی گئی؟ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لہٰذا یہ جبریل کی قوت تھی کہ اتنے عظیم پیغام کو، اتنے عظیم قرآن کو، اس پیغام کو خدا سے لیتے ہیں اور رسول خدا تک پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا کیونکہ پیغام بڑا عظیم ہے، پیغام بڑا وزنی ہے، اسی لیے یہاں جناب جبریل کو صاحب قوت بتایا گیا ہے۔ ایک ایسی قوت خدا نے انہیں دی ہے کہ اس پیام کو برداشت کرنے کی اور اٹھانے کی طاقت ان کے اندر موجود ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جناب جبریل پروردگار عالم کے نزدیک ایک مقام و منزلت رکھتے ہیں کہ جو کسی دوسرے فرشتے کو حاصل نہیں ہے۔ عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین۔ اور چوتھی کیفیت، چوتھی فضیلت کیا ہے جناب جبریل کی؟ کہ مطیع ہیں سارے فرشتے جناب جبریل کے، اور تمام فرشتے جناب جبریل علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور پانچویں فضیلت کیا ہے جناب جبریل کی؟ ثم امین، جناب جبریل امین ہیں، امانت دار ہیں، جیسا پیام خدا سے لیتے ہیں ویسا ہی رسول کی خدمت میں
پہنچا دیتے ہیں۔ یہ جناب جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ جناب جبرائیل خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، معزز ہیں، خدا کے نزدیک ایک مقام رکھتے ہیں اور پروردگار عالم کے امین ہیں، اور تمام فرشتے جناب جبرائیل کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ یہ جناب جبرائیل کے بارے میں کیوں بیان کیا گیا؟ تاکہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا جا سکے، تاکہ قرآن کے وزن کو بتایا جا سکے کہ یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا بھیجا ہوا کلام ہے، اور جس کے ذریعے سے بھیجا ہے اس جبرائیل کی یہ صفات ہے، اس جبرائیل کے پاس یہ کمالات موجود ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم اس آیت کے بعد کہتا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور تمہارا صاحب، تمہارا ہمنشین دیوانہ نہیں ہے۔ معاذاللہ یہ اس تانے کا جواب ہے کہ جو تانا رسول پر دیا جاتا تھا اور جو الزامات رسول پر لگائے جاتے تھے، جیسے کہ آپ اس بات سے مستحضر ہیں کہ کبھی رسول کو دیوانہ کہا گیا، کبھی رسول کو جادوگر کہا گیا، اور کبھی اور دیگر نازیبہ القاب سے رسول کو یاد کیا گیا۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، تمہارا صاحب، تمہارا دوست، تمہارے ساتھ رہنے والا صاحب، اسی لیے رسول نے صاحب کہا۔ صاحب یعنی وہ جو ساتھ میں رہتا ہے، وہ کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ رسول کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جسے کبھی تم نے دیکھا نہ ہو۔ اس نے بچپن تمہارے درمیان گزارا، اس نے جوانی تمہارے درمیان گزاری، تم نے اس کو دیکھا، تم اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہو، تم نے اچھی طریقے سے اس کی صداقت اور اس کی امانت داری کو دیکھا تھا۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اتنے سال تک جس کی صداقت کا کلمہ پڑھتے رہے، اتنے سال تک جس کی امانت داری کی تعریف کرتے رہے، آج کس طریقے سے تم اسی کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہو؟ فقط اس وجہ سے کہ وہ تمہیں تمہارے بتوں کی طرف سجدہ کرنے سے روکتا ہے اور خدا وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، یہ تمہارا صاحب اور تمہارے ساتھ رہنے والا شخص، ہمارا پیغمبر، معاذ اللہ دیوانہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، جناب رسول خدا کے بارے میں کہ اس نے دیکھا ہے، کس کو؟ رَآهُ، اس فرشتے کو، جس فرشتے کے یعنی جناب جبرائیل کے صفات اس سے پہلے بیان کیے، رسول خدا نے جناب جبرائیل کو دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہاں دیکھا ہے؟ افق مبین پر دیکھا ہے۔ افق مبین یعنی ایک ایسا افق جو بہت بلند ہے، اور جہاں پر انسان فرشتوں کو دیکھتا ہے اور فرشتوں کو پہچان لیتا ہے اور فرشتوں کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہاں پر وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اس رسول نے فرشتے کو، اس فرشتے کو، کس فرشتے کو؟ جبرائیل کو افق مبین پر دیکھا ہے۔ افق مبین یعنی افق اعلیٰ، ایسا افق، ایسی جگہ کہ جہاں فرشتوں سے انسان آگاہ ہو جاتا ہے، جہاں فرشتوں کی انسان معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بَضَنِينَ، اور یہ رسول غیب کی باتیں پہنچانے میں کنجوس نہیں ہے، بخیل نہیں ہے۔ جس طریقے سے پیغام خدا سے دریافت کرتا ہے ویسا ہی پیغام تم تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا جیسے انسان کنجوسی کرتا ہے، ویسے معاذ اللہ رسول غیب کی باتوں میں کنجوس نہیں ہے، رسول غیب کی باتوں میں بخیل نہیں ہے۔ رسول جیسا پیغام ہم رسول کو دیتے ہیں ویسا پیغام رسول تم تک پہنچا دیتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ قرآن شیطان رجیم کا بھی قول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن شیطان کا قول ہو، جس طریقے سے کچھ لوگوں نے شک کیا تھا۔ اس کے بارے میں پوری ایک داستان موجود ہے کہ جیسے سورہ نجم کی ابتدائی آیتوں میں داستان موجود ہے کہ سورہ نجم جب نازل ہوا تو کچھ آیتیں اس میں خدا کی طرف سے تھی، لیکن کچھ آیتیں اس میں جناب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جب سنا رہے تھے، کچھ آیتیں اس میں شیطان نے رسول کے کان میں کہہ دی، جسے معاذ اللہ رسول نے سمجھ لیا کہ یہ بھی قرآن ہے۔ یہ اس عقیدے کا بھی رد ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ قرآن کسی شیطان کا قول نہیں ہے، کسی شیطان کا فرمان اور شیطان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم فأین تذہبون، یہ سوال اب خدا کا سوال ہے کہ تم سب کہاں جا رہے ہو،
تمہارے لیے رسول بھیجا گیا، تمہارے لیے قرآن نازل ہوا، تمہارے لیے جبریل کو معین کیا گیا تاکہ تم تک قرآن پہنچ جائے، اب تم کہاں جا رہے ہو؟ جب تمہاری ہدایت کا انتظام ہو چکا ہے پھر خدا سے دور کیوں ہو رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کچھ نہیں ہے سوائے تذکر کے اور سوائے نصیحت کے۔ یہ قرآن نصیحت ہے، ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے، تذکر ہے کس کے لیے؟ تمام عالمین کے لیے، تمام عالمین کے لیے یہ قرآن نصیحت اور تذکر ہے۔ لمن شاء منکم من یستقیم، پس جو بھی چاہتا ہے تم میں کہ راہ راست پر آ جائے، جسے راہ راست پر آنا ہو، جسے صراط مستقیم پر آنا ہو، اس کے لیے قرآن ہدایت ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن ذکر تذکرہ ہے، یعنی ہر کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پر پہلے پروردگار عالم نے کہا کہ یہ ہر کسی کو فائدہ پہنچائے گا، اور پھر کہا کہ تم اگر چاہو گے تو تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ لمن شاء منکم، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے نصیحت حاصل کرے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے، یعنی قرآن کو تو تمام عالمین کے لیے نصیحت بنا کے بھیجا، لیکن کچھ لوگ خود کو قرآن سے دور کر لیتے ہیں اور قرآن کی نصیحتوں پر، قرآن کے تذکر پر عمل نہیں کرتے۔ لہذا ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اس سورے کے آخر میں ایک اہم اشتباہ کا جواب ہے کہ جس اجتماع اور جس غلطی میں لوگ مبتلا رہے ایک وقت میں، وہ کون سا مسئلہ تھا؟ اس مسئلے کا جواب ان آخر کی آیتوں میں ہے کہ جس مسئلے میں لوگ پہلے مبتلا رہتے تھے اور آج بھی اس مسئلے میں مبتلا ہے، اور اس کا صحیح جواب فقط آل محمد کے پاس ہے۔ کیا تھا مسئلہ؟ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ جبر کے قائل ہو گئے اور کچھ لوگ تفویض کے قائل ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، مکمل طور پر انسان مجبور ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو کراتا ہے وہ خدا کراتا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ نہیں، مکمل طور پر انسان مختار ہے، خدا کی بھی کوئی دخل نہیں ہے، خدا کا بھی کوئی دخل نہیں، خدا کا بھی کوئی کام نہیں، انسان مکمل مختار ہے۔ ایک طرف کہا گیا مکمل مجبور، دوسری طرف کہا گیا مکمل مختار۔ اب یہ امام آتے ہیں اور امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین۔ امام صادق کی حدیث ہے کہ نہ جبر اور نہ تفویض، نہ جبر پہ عقیدہ ہونا چاہیے، نہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ انسان مجبور ہے مکمل، نہ تفویض پہ، نہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ انسان مکمل مختار ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان میں ایک کیفیت ہے، اس کیفیت پر عقیدہ ہونا چاہیے۔ بل امر بین الامرین، وہ کیفیت کیا ہے کہ انسان بعض صورتوں میں مجبور اور بعض صورتوں میں مختار ہے، انسان مجبور بھی ہے اور مختار بھی ہے۔ اور یہ آیتیں امام کے اسی قول کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور وہ قول ان آیتوں کے ذریعے سے صادق ہوتا ہے، جو امام صادق کا قول ہے۔ لمن شاء منکم من یستقیم، تم میں سے جو چاہتا ہے راہ مستقیم پر آئے اس کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اور وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم میں سے کوئی چاہتا ہی نہیں جب تک پروردگار نہ چاہے۔ وما تشاؤون، تم ارادہ نہیں کرتے، تم کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتے مگر پروردگار چاہتا ہے کہ تم ارادہ کرو۔ وما تشاؤون، تم ارادہ نہیں کرتے، تم کچھ نہیں چاہتے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو چاہتا ہے وہ خدا چاہتا ہے، یعنی تمہارا ارادہ نہیں ہے، خدا کا ارادہ ہے۔ رب العالمین، وہ خدا کے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ انسان مجبور ہے، اور اس سے پہلی آیت میں کیا کہا گیا؟ لمن شاء منکم من یستقیم، تم میں سے جو چاہتا ہے راہ راست پر آ جائے۔ اس آیت میں کہا گیا کہ انسان مختار ہے، یعنی وہی بات، بل امر بین الامرین، انسان مجبور بھی ہے اور مختار بھی ہے۔ بعض موارد میں انسان مجبور اور بعض موارد میں انسان مختار ہے۔ لہٰذا یہ سورہ ان اہم باتوں کے ساتھ میں اپنی اختتام کو پہنچا۔ خداوند عالم سے درخواست ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔